السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس نے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا ہو بہو دوسروں تک پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قلب پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے اس زنگ کے دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت۔ تشریح: قلب کا زنگ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کے انجام سے غافل اور بے فکر ہو جائے۔ یہ سارے چھوٹے بڑے گناہوں کی جڑ بنیاد ہے اور بلا شبہ اس بیماری کی اکثر دوا یہی ہے کہ اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کیا جائے، اس کا دھیان اور مراقبہ کیا جائے اور قرآن مجید کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے خاص الخاص نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادب اور اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ اگر یہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شوق اور تدبیر کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ قلب کے زنگ کو دور کر کے اس کو نور سے بھر دے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہو اور اس کی وجہ سے وہ اس کو حافظہ یا ناظرہ بہتر طریقے پر اور بے تکلف روا پڑھتا ہو، وہ معزز اور وفادار و فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ قرآن پاک اچھا یاد اور روا نہ ہونے کی وجہ سے زحمت اور مشقت کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو تو اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا اور اس کی حفاظت کی اور اسے آگے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمان ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔